وہ لوگ اگر کچھ اچھا کھانا مل جاتا تو ڈرتے تھے کہ اللہ جو ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے اعمال کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ضائع کر دے گا، بلکہ جو ہے ان کو دنیا ہی میں جو ہے اس کا بدلہ دے دے گا، اور آخرت میں جو ہے آگ عذاب کا مزہ چکنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر کچھ نعمت ملتی تو ڈرتے تھے وہ لوگ، اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آج ہمارے میں اور دائرے والوں میں یہ فرق ہے، ہم جو ہے اچھا کھا پی کے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہمیں اچھی نعمت عطا کی ہے۔ وہ لوگوں کو اگر کچھ اچھا مل جاتا تو فوراً پریشان ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ خدایا یہاں پہ مطلب میں آج ذکر کیا، اچھا ذکر میں بیٹھا، اور اگر مجھے شام میں جو ہے بریانی مل گئی تو ہم خوش ہونا نہیں، وہاں پہ ڈرنا ہے، وہاں پہ جو ہے حیران اور پریشان ہونا ہے کہ کچھ اچھا یہاں پہ جو ہے وہاں کا وہاں عمل کا بدل دے رہا ہے انہیں، تو اسی لیے جو ہے آپ کو ڈرنا ہے۔ وہاں پہ 2 مرتبہ، حالانکہ فخر و فاخر رہتا تھا، 2 مرتبہ سویت ہو گئی، کبھی نہیں سے جو ہے آپ زار و خطار جو ہے رونے لگے کہ خدایا یہیں پہ جو ہے ہمارے اعمال کا بدلہ دینے لگ گیا کیا؟ ہم اچھا کھا پی کے جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمت الہی ہے، اچھا پہن رہے ہیں اور اچھا سو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نعمت الہی ہے۔ اچھا سونے سے دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے، حضرت ابراہیم بن ادھم کا مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بادشاہ تھے بلخ کے، شکار پہ گئے ہوئے تھے، اور جو ہے آپ کا جو کمرہ تھا محل کا، جب شکار پہ گئے ہوئے تھے تو جو کنیز تھی وہ جو ہے آپ کا کمرہ صاف کرنے لگی، آپ کے کمرے کو صاف کرنے لگی۔ وہ صاف کر رہی تھی، دیکھا بستر پہ، جب بالکل مخمل کا بستر، بادشاہ کا شاہ تر کا جو ہے بستر تھا وہاں، بہرحال وہ بستر کو جو ہے جب صاف کرنے لگی، بستر پہ ہاتھ رکھا تو اتنا ملائم، اتنا نرم تھا، تو کنیز نے سوچا کیا پیارا بستر ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے دیکھتی ہوں آخر اس بستر پہ سونے سے کتنا مزہ آتا ہے۔ تو کنیز جو ہے بستر پہ لیٹی، بادشاہ کے بستر پہ کوئی نہیں تھے، لیٹی، بستر اتنا ملائم تھا اس کو نیند لگ گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم آ گئے شکار سے واپس، اس وقت بادشاہ تھے، ابھی ولی نہیں ہوئے، اب شکار سے دیکھا کہ جو ہے کنیز، ایک غلام جو ہے، کنیز جو ہے ان کے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، کوڑا نکالے اور آپ جو ہے اسے زد و کوب کرنے لگے، بہت مارے کہ اس کے بستر پہ جو ہے وہ لیٹ چکی تھی۔ اب وہ جو ہے پہلے چیخی، اس کے بعد جو ہے ہنسنے لگی، وہ مارتے جا رہے ہیں اور یہ ہنستے گئی۔ وہ حیران ہوئے، کوڑا روکا اور کہا کہ میں تجھے مار رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں مجھ پہ نہیں بلکہ تمہارے مقدر کے اوپر ہنس رہی ہوں۔ تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ دیکھو میں اس بستر پہ جو تم ہر روز ہوتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کری تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی، تمہارا کیا حال ہوگا جو تم ہر روز اس رات پہ، ہر رات جو ہے اس بستر پہ گزارتے ہو؟ آپ لرز کے چھوڑ کے اسی وقت پہ ترک دنیا کر کے جو ہے ولایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ہم آرام سے سو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں مست، اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے، ڈرنا ہے، یہ ڈرنا ہے، بلکہ ہم تو جو ہے برائی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہم سے خشیت جو پوچھ ہوگی وہ اٹھ چکا ہے، اسی لیے ہم بے تحاشا برائی کی طرف تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف تھا، وہ لوگ اللہ کے قریب تھے اور ڈرتے تھے، اسی لیے اللہ نے ایک خاص بندگان خدا کو فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس کا صلہ ہے، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، خشیت تھی، وہ رب سے جو ہے ڈرتے تھے۔ ہم دیکھیں نہیں، ہمارا نہ جانے ہمارا کیا عالم ہوگا قیامت کا روز، موت وغیرہ ہم کچھ بھی نہیں دیکھے، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کے ذریعے بھی ڈراتا ہے۔ ایک معمولی اگر ہمارے سامنے سانپ آ جائے، ایک مخلوق ہے خالی، وہ اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ the scariest animal on the earth، اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، اگر آپ کمرے میں اور آپ کے سامنے سانپ آ جائے اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ مخلوق کا خوف ایسا ہے تو اس کا نہ جانے، اس کا رعب، اس کا جلال، اس کا عذاب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہاں کے سانپ، وہاں کے اژدہے، وہاں کی آگ کیسی ہوگی پتہ نہیں ہے۔ ہم اتنا دور ہو چکے ہیں، وہ تعلیمات ولایت وغیرہ، دیدار وغیرہ تو جو ہے بہت دور کی ہوتی ہے، ہم جو گناہ کی طرف تو تیزی سے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے اس طرف رخ کر چکے ہیں، دنیا اتنی بھر چکی ہے، اتنا اللہ کو ہم بھول چکے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی اب ریلیجیس، اپنی محفل میں جو ہے ریلیجیس گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ والی باتیں بھی جو ہے کرنا پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں اتنا مہو ہو چکے ہیں، ہمارے گھرانوں کا ایسا حال ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بچہ، نوجوان بچہ داڑھی چھوڑتا ہے تو جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں گھر والے کہ بچہ جو ہے کافی مذہبی ہو جا رہا ہے۔ بچہ جو ہے داڑھی چھوڑ لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ جو ہے ہر چیز کا جو ہے ایک وقت ہوتا ہے، داڑھی چھوڑنے کا بھی بیٹا وقت ہوتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر داڑھی بچہ چھوڑ لیتا تو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ مر جائے تو کیا آپ موت کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے موت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے؟ موت جب آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ وقت نہیں ہے تیرا، بلکہ تیرا وقت جو ہے وہ عمر کے بعد آنا ہے۔ ہرگز جب موت کو نہیں کہہ سکتے تو جو ہے دین کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھیے جب ہمارا ماحول اتنا ہو چکا ہے، وہ ترکی دنیا وغیرہ تو دور کی باتیں، بچہ تھوڑا سا مذہبی ہوا تو ہم اتنا دور ہو چکے ہیں۔ پھر یہ مہدوی گھرانے والے
اب ہم صرف ایک ناز و نیاز میں بچے ہوئے اپنے جو ہے وہموں میں ایک شاکلہ بنا کے جو ہے گزر جا رہے ہیں. وہ کہتے ہوئے ہے نا شروع سے کہ جو ہے مہدی کے دائرے کا کتا بھی جو ہے رائے گا نہیں جائے گا, تو جو ہے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہاں پہ بزرگوں نے جب جو ہے یہ مقولہ استعمال کیا تو وہاں پہ کتے کا لفظ استعمال کیا ہے, اور کتے کی جو صفت ہوتی ہے وفاداری کی, اس کے تعلق سے علی فرماتے ہیں اگر وہ انسان اپنا لے تو بہت بڑا وفادار ہو جائے گا. اگر اسے جو ہے روکھا سوکھا کچھ بھی ڈال دو وہ کھا لے گا, اگر اسے نہ بھی ڈالو تو وہ جو ہے اپنے مالک کا در جو ہے چھوڑ کے نہیں جائے گا. پہننے کو کچھ بھی نہ دو وہ وہیں پہ رہے گا, کھانے کو کچھ بھی نہ دو وہ وہیں پہ در پہ پڑا ہوا رہے گا. وہ وفادار کتا ہوتا ہے. ہم تو وہ کتے کے برابر بھی نہیں ہیں, اس برابر بھی نہیں ہے. کیسی وفاداری نبھاتے ہیں. یہ ہمارے صرف ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ مہدی کے دائرے کا جو ہے کتا بھی رائے گا نہیں ہے. ارے مہدی کے دائرے کے کتے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے, وہ بہت بڑا جو ہے اللہ کی جو ہے اس میں وفاداری نبھاتا ہے, مہدی کے دائرے کی جو ہے وفاداری نبھاتا ہے. بہرحال خوف خدا کے تعلق سے کچھ اور اگر واقعات اگر آئے تو کل کی بیان کیجیں گے, ورنہ کچھ دوسرے عنوان کی طرف سے بات کی جائے گی. واقع